آج پاکستان آپ نے اپنا پیٹ کاٹ کر جس فوج کو پالا ہے، جو فوج کو ہیلی کاپٹر لے کے دیے ہیں، جو فوج کو ہم نے ہوائی جہاز لے کے دیے ہیں، جو توپیں اور بندوقیں لے کے دی ہیں، آج وہی ہیلی کاپٹر، توپیں اور بندوقیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تمام تعریفیں اس رب العزت کے لیے جس کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے اور جس کے حضور ہم سب کو ایک دن پیش کیا جائے گا۔ اس تین خبروں پر تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ پہلی خبر، اڈیالہ جیل کے دروازے کھلے، کس دھمکی نے کام دکھایا؟ علیمہ خان اور عمران خان کی ملاقات اور پھر اڈیالہ جیل کے اطراف آپریشن کی کہانی کیا ہے، اس سے پردہ اٹھائیں گے۔ اور پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا پیغام، 3 ڈاکیے لے کر آئے، عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کیا کہا اور اب کون سی نئی چال آنے والے دنوں میں ہمیں نظر آ رہی ہے، ویورز اس کا بھی حال احوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور پھر فیصل واڈا، بلاول زرداری کو نوجوان اور مریم کے بارے میں کیوں خاموش ہوئے اور وہ کیوں بلاول کو ملک کا اگلا وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں، اس سٹوری پر بھی تفصیل سے بات کریں گے آج کی اس نشست کے اندر۔ اور پھر نواز شریف صاحب کی ماضی کی تقریر جس میں انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہا، لیکن آج کل وہ کیوں خاموش ہیں، اور پھر وکلا قیادت ان وکلا کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے جو سیکٹر کمانڈر کے پاس جا کر چائے پیتے ہیں۔ ویورز، کیا ملک کے اندر وکلا تحریک چلے گی یا نہیں چلے گی، اس کا بھی ایک جائزہ لیں گے آج کے اس پروگرام میں۔ لیکن ویورز، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عمران خان کی ملاقات کو روکنے کے لیے کل سے ہی خبریں گردش کر رہی تھی کہ اب وکلا کو ایکسیس نہیں دیا جائے گا، خاندان کے لوگوں کی جو سکیجول ملاقات ہے اسے روک لیا جائے گا۔ لیکن ایک پریشر ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ قائدین کی طرف سے دیکھا، اور پھر یہ بات سوشل میڈیا پر، اور جو ہارڈ لائنرز ہیں تحریک انصاف کے اندر، انہوں نے یہ باقاعدہ طور پہ کہی کہ اگر اس ملاقات کو روکا گیا تو پھر اڈیالہ کے باہر دھرنا ہوگا۔ حکومت ایسے وقت میں جب چیمپئنز ٹرافی دنیا سے ٹیمیں آ گئی اور پاکستان نمائندگی اس کی کر رہا ہے، میزبانی کر رہا ہے، تو یہ ممکن نہیں تھا کہ ایک ایڈونچر ہو۔ تو اس چیز کو روکنے کے لیے شاید جو فیصلہ کرنے والے ہیں انہیں عقل آ گئی اور انہوں نے عمران خان کی ملاقات روکی نہیں ہے۔ علیمہ خان اور خاندان کے باقی لوگوں کو ایکسیس دے دیا گیا، وکلا کی ٹیم بھی گئی ہے جی، لیکن ایک کام یہ ہوا کیونکہ خبر یہ تھی کہ لوگ آئیں گے اور عمران خان کی ملاقات اگر روک دی جاتی ہے تو پھر دھرنا بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ 2 کلومیٹر دور رکاوٹیں کھڑی کی اور لوگوں کی چیکنگ شروع کر دی، اور یہ چیک کیا جا رہا تھا کہ اس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تو نہیں ہے، جو بھی شخص وہاں سے گزرتا اور کیا یہ دھرنے کی غرض سے تو نہیں جا رہا۔ اور انہوں نے آپریشن کے نام پر جتنے لوگ تھے ان کی تلاشی لی، علیمہ خان اور جو لوگ ان کے ساتھ ان کی بھی تلاشی لی گئی، اور جو وکلا عمران خان سے ملنے جا رہے تھے ان کی گاڑیوں کو روک کر چیک کیا گیا۔ تو میک شور یہ کرنا تھا کہ بھائی یہ دھرنے والی پارٹی تو نہیں ہے، چونکہ اجازت تو دے دی گئی، اور 2 کلومیٹر دور روکا گیا علیمہ خان کو۔ انہوں نے پھر اس حوالے سے بات بھی کی، ایک پیغام جاری کیا۔ علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ ہمیں اڈیالہ جیل سے 2 کلومیٹر پہلے روک لیا گیا، بتایا جا رہا ہے کہ یہاں سرچ آپریشن ہو رہا ہے۔ ہمارے لیے عمران خان ضروری ہیں، ہمیں فرق نہیں پڑتا کوئی پارٹی میں آئے یا نہ آئے۔ 10 دن کے لیے عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا گیا، اس سے زیادہ پارٹی اور ہمارے لیے اہم کیا ہو سکتا ہے؟ تو پاکستان تحریک انصاف کی جی یہ دھمکی کام کر گئی اور عمران خان کا ایکسیس جو ہے وہ بند نہیں کیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے جو ایک تشویش پائی جاتی تھی عمران خان کو لے کر کہ 10 دن کے لیے آپ بند کر دیں گے، آپ کو سہولیات آپ سے چھین لی جائیں گی، قید تنہائی میں رکھا جائے گا، بجلی بند کر دیں گے، اور یہ تمام چیزیں اس سے پہلے ہوئی، اور عمران خان نے اس کی کنفرمیشن بھی دی اپنے ایک بیان کے اندر کہ جب ایکسیس روکا گیا تو انہیں کس قسم کا ذہنی ٹارچر یہ لوگ جو ہیں وہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن عمران خان کی جیت ہم نے سر ہمیشہ دیکھی، ابھی تک پچھلے 2-2.5 برسوں میں جتنی بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوششیں کی گئی، آپ کو یہ کوششیں پروان چڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور نہ ہی اس کا کوئی رزلٹ نکل رہا ہے۔ جہاں تک خان صاحب کی بات ہے، آج ملاقات ہو گئی ہے اور یہ تحریک انصاف کی پالیسیز کا نتیجہ ہے کہ ایک آپ کو بریک تھرو ملا۔ ویورز، اب تحریک انصاف کو اسی قسم کے پریشر کو بنائے رکھنا ہے، اور اسی پریشر کی بنیاد پر عمران خان کی رہائی اور دیگر معاملات کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر تحریک انصاف اپنے جو آپس کے اختلافات سائیڈ پہ رکھ کر عمران خان کی صرف رہائی کے لیے کام کرے نا، تو یقیناً کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور نکل سکتا ہے۔ ویورز، یہ پیغام پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی آیا، اور 3 ڈاکیے یہ پیغام لے کر آ رہے ہیں۔ کامران ٹیسوری صاحب جی آج کل لندن آئے ہوئے ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہے جس کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کس کی ترجمانی کرتا ہے؟ جب بھی سندھ کے اندر جوڑ توڑ کی بات ہو، جب بھی سندھ کے اندر آپ نے کسی جماعت کو آنکھیں دکھانی ہو یا اس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان آپ لگانا چاہیں، تو آپ خدمات لیں گے کامران ٹیسوری صاحب کی۔ کامران ٹیسوری صاحب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا وہ نمائندہ ہے جو ہمیشہ ان کے کہنے پر بولتا ہے
اور اب وہ لندن میں آ کر بول رہے ہیں، اور انہوں نے عمران خان کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی. اور لندن میں کامران ٹیسوری صاحب کیا کہتے ہیں؟ کامران ٹیسوری یہ کہتے ہیں کہ عمران خان غلط جگہ پر خط بھیج رہے ہیں. وہ سب سے پہلے اپنا ایڈوائزر بدلیں، پی ٹی آئی گورنر ہاؤس میں لگی امید کی گھنٹی بجائیں تو وعدہ ہے کہ جواب دوں گا. اور کامران ٹیسوری صاحب کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ نے جتنے بھی ایڈوائزر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھیجے، آپ کو کسی قسم کا بریک تھرو نہیں مل رہا. آپ کے ایڈوائزر نالائق ہیں. حالانکہ انہیں کہنا یہ چاہیے کہ یہ ایڈوائزر جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کر واپس خان صاحب کے پاس جاتے ہیں تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کسی قسم کا بریک تھرو نہیں ملتا. عمران خان کو بریک تھرو کی کیا ضرورت ہے؟ خان صاحب نے اگر بریک تھرو حاصل کرنا ہوتا یا پاکستان کی سیاست میں وہ راستہ جو مریم جس کی بات کرتے ہیں اگر آنا ہوتا تو 8 فروری کے بعد حکومت بنا سکتے تھے، اور شاید آپ گورنر بھی نہ ہوتے کامران ٹیسوری صاحب، گورنر کوئی اور ہوتا. لیکن عمران خان نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا. تو ایڈوائزرز آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ایڈوائزرز بدلنے کی ضرورت ہے. عمران خان کو ایڈوائزرز بدلنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ پاکستان کی عوام اور عمران خان کے درمیان جو معاہدہ ہو گیا نا، اس میں کسی قسم کا ایجنٹ مافیا جو ہے وہ اپنا کردار ادا اگر کرنا بھی چاہے نہیں کر سکتا. آپ نے اکثر پاسپورٹ آفس کے باہر دیکھا ہوگا نا، ایجنٹ مافیا پھر رہا ہوتا ہے. وہ آپ کے کان میں آ کر نا خاموشی سے کہے گا کہ سر تاڑا کام اسی کروا دیں دیں، دسو حکم کرو، ایتھے لائن سے لگے رہو گے تو انتظار ہی کرنا پڑے گا. یہی باتیں ہوتی ہیں نا. لیکن پاکستان کے اندر یہ جو معاہدہ ہوا نا، معاہدہ عمرانی عوام اور عمران خان کے درمیان، سر یہ ہمیشہ کے لیے ہے. اور پاکستان کی عدالت نے جو عوام کی عدالت ہے فیصلہ دے دیا، یہ عمران خان کے حق میں آئے گا. پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی عدالتیں جو مرضی کہتی رہیں، لیکن عمران خان جیت چکے ہیں اور نظام کو اب ایک بریک تھرو اپنے لیے چاہیے. تو لہٰذا کامران ٹیسوری صاحب، آپ جو ایڈوائزری کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، میرا خیال ہے کہ انہیں ایڈوائزر بدلنے کی ضرورت ہے. دوسری جو چیز آج ہوئی ہے پاکستان میں، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ تھی. اور فیصل واڈا صاحب نے یہ پیغام دیا پاکستان تحریک انصاف کو، اور جو ان کے الفاظ تھے آپ خود بھی سنیں. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اب ملک ایسے ہی چلے گا اور بل پاس اسی طرح ہوتے رہیں گے. اچھا، یہ دھمکی تھی. فیصل واڈا صاحب کا جو کردار ہے نا پاکستان کی جمہوریت میں، جب بھی یاد کیا جائے گا نا تو ہمیشہ سیاہ حروف میں لکھا جائے گا. یعنی ایک ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک ایڈوائزر وہ آ کر کیا کہتا ہے پاکستان کے میڈیا کو، یار جلدی کر لو، لوگوں کو میں نے ڈگی میں بند کیا ہوا ہے، جا کر میں نے کھولنا ہے. یہ آپ کی جمہوریت کا حال ہے، یعنی جمہوریت ہماری ڈگی میں بند ہے. پھر یہ شخص کیا کہتا ہے کہ جناب اس ملک کے اندر وہ برے نہیں، آپ برے ہیں. پہلے قوم کو یہ بھی بتا دیں کہ کس جمہوریت کے راستے سے، یعنی مریم جس راستے کی بات کر رہے ہیں، کیا وہ راستہ آپ نے اختیار نہیں کیا؟ اور آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے اگر سینیٹر بنتے ہیں تو قوم کو یہ بھی بتا دیں کہ کس کوٹے میں سے آپ کو یہ سیٹ جو وہ دی گئی. آپ بار بار کہتے ہیں کہ جناب ہم تو جمہوری لوگ ہیں اور سب کچھ وہ اس ملک کے اندر وہ چلا رہے ہیں. تو سر تماشا ہی بند کر دیں. ہم جو روزانہ بھاشن دیتے ہیں اور پاکستان کی عوام کو آپ پریشان کرتے ہیں، عوام کو بھی پتا ہوگا نا کہ ملک کے اندر ماشاء اللہ سر لگ گیا ہوا ہے اور سب کچھ وہ کر رہے ہیں. تو لہٰذا ہم نے جمہوری لوگوں سے بات نہیں کرنی بلکہ انہی کی طرف دیکھنا ہے. آپ یہ بھی نہیں کرتے کیونکہ دنیا سے آپ کو پھر چھتر پڑیں گے. پاکستان میں جمہوریت کو بحال کرو یہ نعرہ لگے گا، آپ کے انٹرنیشنل جو معاہدے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور پاکستان کو پھر شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا ہر معاملے کے اوپر، اور پھر جو حالات ہیں وہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے. اسی لیے آپ کو اردلیوں کی حکومت چاہیے دنیا سے انٹریکٹ کرنے کے لیے. ایک جمہوریت کا جو ڈھونگ رچایا جا رہا ہے، لیکن جو پیچھے طاقتیں ہیں وہ آپ جیسے لوگ بیٹھ کر یہ پیغام دیتے ہیں کہ جناب جو کچھ کرنا ہے کر لو. آج آپ نے دیکھا کہ ہوا کیا ہے پاکستان میں، جی سینٹ کے اندر ایک بل جو ہے وہ آتا ہے اور پتہ ہی چلتا ہے کہ گنتی پوری نہیں تھی، اور گنتی پوری نہیں ہے. اور یہ اسٹیٹ بینک کے حوالے سے جی کوئی بل تھا، لیکن گنتی پوری نہ ہونے کے باوجود اسے پاس کر لیا جاتا ہے. وہاں پہ لوگوں نے شور مچایا. تو گنتی پوری نہیں ہے، یعنی پاکستان میں آپ نے ہر پلیٹ فارم کو، جمہوری پلیٹ فارم کو مذاق بنا لیا. وہاں پہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا کہ میں آپ کے کسی پریشر میں نہیں آؤں گا. بھائی پاکستان کی عوام جس سے تمہیں ووٹ دیا، جس سے تمہارے جیسے لوگوں کو، نالائکوں کو پاکستان کے ایوانوں میں پہنچایا، بلکہ تم لوگوں کو تو پاکستان کی عوام نے کیا پہنچانا تھا، تمہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پہنچایا. تو تم ان کرسیوں پر بیٹھ کر، چونکہ سپورٹ تمہیں ان لوگوں کی ہے، تم اسی طرح دھمکیاں دو گے. آج جمہوریت سر خطرے میں ہے، اور اس کی مثال آج ہم نے سینٹ کے اندر دیکھی. کس طرح ایک بل جو ہے وہ پاس کروایا جاتا ہے اور دوسری طرف سے لوگ آپ کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں کہ جاؤ جو کچھ کرنا ہے تم کر لو. اب تیسرا جو ڈاکیا، 2 ڈاکی ہو گئے، تیسرا ڈاکیا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو یہ پیغام لے کر آ رہا ہے، جو انصار عباسی صاحب ایک صحافی کی صورت میں ہمارے سامنے آیا. لیکن پھر اس سے پہلے ایک انٹرسٹنگ چیز یہ بھی تھی. فیصل واڈا سے نا کل سوال ہوا، مریم کی وہ ویڈیو دکھا کر سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ راستہ
کیا بلاول کو بھی آتا ہے اور کیا بلاول اس راستے پہ چلیں گے؟ تو پہلی تو بات انہوں نے کہی جی کہ بلاول ایک نوجوان کی عادت ہے اور انہیں آنا چاہیے اور یہ پاکستان کے لیے بہت بہتر ہے، اور یہ آپ کو اس کرسی کی قیمت ادا کرتے ہوئے فیصل واڈا نظر آئیں گے جو انہیں سینیٹر بنانے میں جس جماعت کا ہاتھ ہے۔ آصف علی زرداری صاحب کے یہ گن گاتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ انہوں نے یہ ان کے مرہون منت تھے، اور اب پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ وہاں پر بھی ان کے حالات خراب ہو گئے ہیں، اور فیصل واڈا صاحب کو ملنے کے لیے بھی جب جانا پڑتا ہے تو ان کو اجازت نہیں ملتی، اور اجازت مانگ کر بعض دفعہ ملاقات ہوتی اور بعض دفعہ ملاقات نہیں ہوتی۔ اور بلاول کو نوجوان کی عادت کہتے ہوئے اس کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن جب ان سے سوال ہوا نا مریم کو کیا آپ نوجوان کی عادت تصور نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے تو ان کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ نہیں دیکھا، مجھے کیا معلوم۔ تو یہ وہ سیاست کر رہے ہیں یعنی اپنی کرسی کو بچانے کے لیے۔ انصار عباسی صاحب کی رپورٹ میں آپ کے ساتھ اب شیئر کر دیتا ہوں، اور یہ ہے تیسرا ڈاکیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا۔ ایک ڈاکیا کامران ٹسوری جس نے لندن میں بیٹھ کر عمران خان کو مشورہ دیا، دوسرا جمہوریت کے اوپر شب خون مارا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جاؤ جو کچھ کرنا ہے کر لو، ہم تو اسی طرح جمہوریت کو چلائیں گے۔ اور پھر تیسرے ہیں جی انصار عباسی صاحب، ہمیشہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندگی کرتے ہیں، سیکیورٹی ذرائع سے صرف انہی کو خبریں ملتی ہیں چونکہ انہوں نے ایک بیانیہ اور ان کا سٹانس پاکستان کی عوام کے سامنے رکھنا ہے۔ انصار عباسی صاحب اپنی رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ تحریک انصاف ایک مرتبہ پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اس کوشش میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ گنڈاپور بات چیت کی بحالی کے لیے اپنے تعلقات کا استعمال کر رہے ہیں۔ پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات وقاص اکرم شیخ نے اس کی تردید کر دی، اور ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی اس پس پردہ بات چیت دوبارہ شروع کرنے کے لیے بے قرار ہے، اور گنڈاپور کو اہم شخصیت سمجھتی ہے کہ وہی بات چیت بحال کرا سکتے ہیں۔ اس بات کا کوئی اشارہ نہیں ملا کہ دوسرا فریق بات چیت کے لیے آمادہ ہے یا نہیں۔ فوج اپنے اس موقف پر قائم ہے کہ وہ خود کو سیاست میں کبھی بھی مذاکرات میں شامل نہیں کرے گی۔ اب دیکھیں جی، خبر کو ذرا غور کریں۔ کسی نے کہہ دیا ہوگا نا کہ سر سانو بھی ذرا چک کے رکھو، انہوں نے کہا ٹھیک ہے سر۔ علی امین گنڈاپور کے بارے میں آ گئے کہ یار یہی بندہ ہے جو رابطے کر سکتا ہے، لیکن ایسی خبروں کی حقیقت کیا ہے؟ اگر یہ خبر پاکستان کے کسی عدالت میں، اگر برطانیہ کا کوئی قانون ہو اور وہاں پر برطانیہ جیسے ججز ہوں جن کے نام بھی ہمیں معلوم نہیں ہوتے، اگر وہ وہاں پہ بیٹھا ہو، یہاں پہ تو کیلکولیشن ہو جاتی ہے نا کہ چیف جسٹس اس دفعہ یہ بنے گا، اگلی باری کس کی جو ہے وہ ٹرن آئے گی، اور پھر آئینی بینچ سے کیا فیصلہ آئے گا۔ اگر یہ فیصلہ کسی انڈیپینڈنٹ عدالت میں جائے تو کیا ہوگا؟ ان سے سوال کیا جائے گا نا کہ آپ بتائیں کہ رابطے ہو رہے ہیں، تو آپ کے پاس رابطے ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہوں گے، تو یہ ہواؤں میں بیانیے بنائے جاتے ہیں، اور ایسے لوگ جان بوجھ کر عمران خان کے خلاف پولیٹیکل انجینئرنگ میں آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ بھی ایک پولیٹیکل انجینئرنگ ہے نا جی، بیانیہ بنا رہے ہیں۔ اگر آپ پچھلے کچھ دنوں کے بیانات اور عمران خان کے خطوط کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا کہا۔ ٹاپ جو اسٹیبلشمنٹ کا پیغام آ گیا کہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے، خط آ گیا ہے، ہم نے نہیں دیکھا اور آئے گا بھی تو میں نہیں پڑھوں گا، اور دوسری طرف عمران خان خط پہ خط لکھ رہے ہیں۔ تو یہ خبر اور اس کی ٹائمنگ اور یہ جو ڈاکی ہیں آپ کو اسی قسم کی پولیٹیکل نیریٹو بلڈنگ جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ویورز، آپ کو میں ایک خبر یہ بھی دے دوں، وکلا اس پورے ایپیسوڈ میں متحرک ضرور ہیں، لیکن وکلا کوئی تحریک چلانے میں آپ کو اس طرح سے کامیاب نظر نہیں آتے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر انہیں احتجاج ریکارڈ ضرور کروایا، اسلام آباد بھی گئے، لیکن وکلا جو تنظیمیں ہیں وہ ایک طرح سے تقسیم کا شکار ہیں۔ عابد زبیری صاحب نے ایک بات کہی کہ ہماری جدوجہد صرف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ان گروپس کے خلاف بھی ہے جو سہولت کار ہیں، سہولت کاری کر رہے ہیں۔ اور علی احمد کرد کی گفتگو جی بڑی امپورٹنٹ تھی۔ پاکستان کا میڈیا تو نہیں چلاتا، لیکن سوشل میڈیا کی خبریں جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں اور ان کے جو کلپس شیئر ہوئے اور جو انہوں نے تقریر کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی مائی کا لال وکلا کے مفاد کے خلاف کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہم وکلا نے ہمیشہ آمروں کو للکارا ہے، آئین اور عدالتوں پر جب بھی حملہ ہوا انہی کور کمانڈرز اور سیکٹر کمانڈرز نے آرڈر پاس کیے۔ ہم وہ وکلا نہیں جو ان کمانڈر سے جا کر چائے پئیں اور حاضری لکھوائیں۔ سر بہت سارے لوگ ہوں گے نا جو جا کر ملتے ہوں گے، سر آپ کا کیا حال ہے اور آپ کا کیا خیال ہے، یہ دونوں باتیں ہوتی ہوں گی۔ اور پاکستان کے اندر سر یہ وکلا کا صرف حال نہیں ہے، بہت سارے لوگ آپ کو اسی طرح کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے جن کے پاس اوبیسلی ایسے پلیٹ فارمز موجود ہوتے ہیں جہاں سے وہ ان کی نمائندگی کرتے ہیں، نہ صرف بلکہ اس کے بدلے میں کچھ فائدے بھی لیے جاتے ہیں۔ ایک اور جو امپورٹنٹ چیز علی احمد کرد کہتے ہیں کہ آزاد عدلیہ کے لیے ہم ایک جنگ لڑ رہے ہیں، کیونکہ انہیں عدالتوں میں ہائی کورٹ کے 6 ججز آئے جنہوں نے خط لکھ کر ہمارے کام میں ISI
اور دیگر ایجنسیاں مداخلت کرتی ہیں، اس کی نشاندہی کی۔ یہ 26ویں آئینی ترمیم کوئی آسمانی صحیفہ نہیں، ہم لوگ ہوں گے، ہمارے ہاتھ ہوں گے اور اس ترمیم کے پرزے آسمان میں اڑتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے۔ تو سر وکلا جو ہیں اوبیسلی تیاری کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ایک بھرپور قسم کی تحریک جو چلائی جائے، اور یہ وکلا کے خلاف بھی ہوگی جو سہولت کاری آپ کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج ہی محمود خانہ جگزئی کا ایک سٹیٹمنٹ وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، اور انہوں نے حلف کی بات کی، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ میں حلف لیتا ہوں جو بولوں گا سچ بولوں گا اور سچ کے علاوہ کچھ نہیں، اور اگر کسی کو بعد میں شکایت ہو تو میں پہلے سے معافی چاہتا ہوں۔ فوجی جس وقت چاہیں آئین کو رون دیتے ہیں، جب ہمارے سینکڑوں بچوں کو صرف اس وجہ سے قتل کیا گیا کہ انہوں نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی، تو یہ ہمیں قبول نہیں۔ پاکستان تب زندہ باد ہوگا جب پنجاب زندہ باد ہوگا، سندھ بلوچستان زندہ باد ہوگا، پختونخوا زندہ باد ہوگا، ورنہ قرآن سر پر رکھ کر زندہ باد کے نعرے لگاتے رہو، پاکستان زندہ باد نہیں ہوگا۔ ہمارے بزرگوں کی جس وفاداری کو غداری کہتے ہیں، اس غداری کو ان جرنلز کی وفاداری سے مقدس جانتا ہوں جن جرنیلوں نے آئین کو روندا۔ تو یہ اچکزئی صاحب کا ایک پیغام ہے جو انہوں نے دیا۔ اور آج کافی عرصے کے بعد دوبارہ سے نواز شریف صاحب کو، جو ماضی میں ان کی تقریریں تھیں جو انہوں نے کی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اس کا ایک کلپ جو ہے وہ وائرل ہے، اور اس کلپ کے اندر نواز شریف صاحب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ہیلی کاپٹر لے کر دیے، ہم نے تمہیں ٹینک لے کر دیے، توپیں لے کر دی، لیکن وہ تم اپنے لوگوں پر استعمال کرے۔ انہوں نے سوات کا ذکر کیا جن دنوں میں یہاں پہ آپریشن ہو رہا تھا، اور مشرف صاحب کا جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے کہ دیکھیں 48 لاشیں گر جاتی ہیں، لیکن وہ عامر جو تھا وہ اپنے مکے لہراتا ہوا بتاتا ہے کہ طاقتور کون ہے۔ تو باؤ جی آج کل کہاں غائب ہیں اور یہ بیانیہ کہاں چلا گیا؟ یہ وہ سوال ہے جس کو فیس کرنے کی ان کے اندر ہمت نہیں ہے، اس لیے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو آڈینس نہیں دیتے، اور بادشاہ سلامت جو ہے نا وہ خاموشی سے اپنے کسی چیمبر میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سے وہ نکلنا نہیں چاہتے، اور درباری وہی دربار میں آئے گا جو درباری ہوگا، جو ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوگا، جو جی حضوری کرے گا۔ اور یہ نواز شریف صاحب کے ہاں یہ سیاست ہمیشہ سے اسی طرح اس خاندان میں آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو ویورز یہ آج کی ہماری نشست تھی، اپنے کمنٹس بھیجیے گا اگلی ویڈیو میں سپریم کورٹ پاکستان میں کیا کچھ ہوا، اس کی مکمل کہانی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، کیونکہ ایک جج وہاں بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرفداری کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ پورا سپریم کورٹ آئینی بینچ آپ کو ملٹری کورٹ کے فیصلوں کو مانتا ہوا اور اس کے حق میں فیصلہ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔